بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ ہر مسلمان اتنا علم رکھتا تھا جو اس کی ضروریات کو کافی ہو، اور اللہ کے فضل سے بہت سے مسلمان ایسے موجود تھے جو نہ معلوم ہوتا ان سے بآسانی دریافت کر لیتے۔ جو بھی کسی مسلمان کو اگر نہیں معلوم ہوتا کوئی مسائل تو وہ کسی مسئلے کو جاننے والے سے بآسانی دریافت کر لیتے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے زمانے میں آپ نے یہ حکم فرما دیا تھا کہ ہمارے بازار میں وہی خرید و فروخت کرے جو علم دین جانتا ہو۔ اس حدیث پاک کو ترمذی میں علا ابن عبد الرحمن ابن یعقوب سے روایت کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے باپ سے اور یعقوب کے باپ نے اپنے باپ سے۔ پھر جس قدر زمانہ نبوت سے دوری ہوتی گئی اسی قدر علم کی بھی کمی ہوتی گئی۔ اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ عوام تو عوام، وہ جو علماء کہلاتے ہیں، روزمرہ کے ضروری مسائل حتیٰ کہ فرائض و واجبات سے ناواقف اور جتنا جانتے ہیں اس پر بھی عمل کرنے سے دور۔ ان کو دیکھ کر عوام کو سیکھنے اور عمل کرنے کا موقع ملتا۔ اسی قلت علم و بے پرواہی کا نتیجہ ہے کہ بہت سے ایسے مسائل جن سے وہ واقف نہیں ہوں انکار کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ نہ خود علم رکھتے ہیں کہ جان سکے، نہ سیکھنے کا شوق کہ جاننے والے سے دریافت کرے، نہ علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ ان کی صحبت سے خود سیکھیں۔ آسان زبان میں ابھی تک کوئی ایسی کتاب شائع شان نہیں ہوئی کہ روزمرہ کے ضروری مسائل کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے فقیر صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اس کام کو شروع کیا، حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ نہ وہ ان کا منصب تھا اور نہ وہ اس کام کے لائق تھے، اور نہ اتنی ان کو فرصت تھی کہ اس کو پورا وقت دے دے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی مدد سے انہوں نے اس کام کو انجام دیا۔ آج اس کلپ میں پوری کوشش کریں گے کہ صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو آپ اس کلپ کے ذریعے پوری طریقے سے سنیں اور سمجھیں، کیونکہ اس کتاب میں پوری کوشش کی گئی ہے کہ اس کی عبارت آسان ہو، جو لوگوں کو سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو، اور کم سے کم علم والے لوگ، عورتیں بھی اور بچے بھی اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر بھی علم بہت مشکل چیز ہے، یہ ممکن نہیں کہ علمی دشواریاں بالکل جاتی رہے۔ کتاب پڑھنے پر بہت سے ایسے موقع آئیں گے اور یہ کلپ سننے پر بھی بہت سے ایسے موقع آئیں گے کہ علم والوں سے سمجھنے کی ضرورت پڑے گی، لیکن اتنا فائدہ تو ضرور ہوگا کہ علم والوں کی طرف توجہ ہوگی۔ کسی مسئلے کو جانو گے تبھی تو علم والوں سے پوچھو گے۔ اس کتاب میں کوشش کی گئی ہے کہ کتاب میں اختلاف کا بیان نہ ہوگا کہ عوام کے سامنے جب دو مختلف باتیں پیش ہو تو حیران رہ جاتے ہیں اور سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کس پر عمل کیا جائے، اور بہت سی خواہش کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، اسے اختیار کر لیتے ہیں، یہ سمجھ کر نہیں کہ یہ حق ہے بلکہ یہ خیال کر کے کہ اس سے اپنا مطلب حاصل ہوتا ہے۔ جب کبھی دوسرے میں اپنا فائدہ دیکھا تو اسے اختیار کر لیا، اور یہ ناجائز ہے کہ یہ شریعت کی پیروی نہیں بلکہ نفس کی پیروی ہے۔ لہٰذا ہر مسئلے میں صحیح حکم بیان کر دیا جائے گا کہ ہر شخص اس پر عمل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچائے۔